بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان یہ کہ احکم فیصلہ کرو تم وانحکم اور پھر تاکید کرتے ہیں کہ تم فیصلہ کرو بینہم ان کے درمیان بما اس کے ساتھ جو انزل اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور یہ کہ فیصلہ فرمائیں آپ ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور لا نہیں یعنی مت تتبع لا تتبع مت پیروی کرو مت اتباع کرو مت پیچھے چلو اہواءہم ان کی خواہشوں کی اتباع مت کرو ان کی خواہشات کی اور پھر ایک اور حکم ہے وحذرہم اور ان سے بچتے رہو ان کے جال میں نہیں پھنسو بلکہ بچتے رہو وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں وَاحْذَرْهُمْ آپ ان سے ہوشیار رہیں ان سے بچتے رہیں اَن يَفْتِنُوكَ کہ نہ بہکا دیں تمہیں نہ پھسلا دیں تمہیں نہ فتنے میں ڈال دیں تمہیں عن بعد سے ما انزل اللہ الیک جو اللہ نے آپ کی طرف اتاری ہے نازل کی ہے کیا حکم ہے کہ آپ ہوشیار رہیں ان سے ان یفتنوک عن بعد ما انزل اللہ الیک کہ کہیں آپ کو وہ برگشتہ نہ کر دیں یا بہکا نہ دیں بہکا کا لفظ تھوڑا غیر مناسب ہے یعنی فتنے میں نہ ڈال دیں آپ کو اس کے کچھ حصہ سے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھر جائیں پھر اگر وہ منہ موڑ لیں یعنی وہ بات نہ مانیں فَعْلَمْ تو جان لیجئے انما کہ یہی یعنی اس کے سوا نہیں یا بجز اس کے نہیں یرید اللہ چاہتا ہے ان یصیبہم کہ ان پر مصیبت نازل کرے ببعد ذنوبہم ان کے بعض گناہوں کے سبب وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ فاسقون ہوتے نافرمان لوگ جمع کا صیغہ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیر لیں فَعْلَمْ تو جان لیجئے انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعد ذنوبہم کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ انہیں سزا دے ان کے بعض گناہوں کے سبب یعنی ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں اَفَحُکْمُ الْجَاهِلِيَّةِ کیا پھر حکم فیصلہ حکم کو کہتے ہیں نا جاہلیت کا کیا پھر فیصلہ یا حکم جاہلیت کا جہالت جاہلیہ کے معنی ہوتے جاہلیت نادانی یہ اردو کے ورڈز ہیں یعنی ویسے لفظ تو جاہلیت استعمال ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے جو دور تھا اس کو کہا جاتا ہے جو ان سے عاری لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جاہل جن کو سمجھ نہیں ہوتی یبغون وہ چاہتے ہیں وہ طلب کرتے ہیں بغا یبغی آپ جانتے ہیں معنی ہوتا ہے خواہش وغیرہ افحکم الجاہلیت یبغون تو کیا وہ زمانہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں اور من کس کا احسن
زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہترین ہے، من اللہ اللہ تعالی سے، حکم فیصلہ، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یوقنون کے معنی تو آپ کو ازبر ہو چکے ہوں گے، جو یقین رکھتے ہیں، جو ڈاواں ڈول نہیں ہیں، جو مذبذب نہیں ہیں، جو یقین والے ہیں وہ لوگ۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون اور اللہ سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے اس قوم کے نزدیک جو یقین رکھتی ہے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو آپ سب کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب خود تو احکام الہی سے منہ موڑ چکے تھے، اپنی کتابوں سے رشتہ بھی توڑ چکے تھے، لیکن اب وہ یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے کہ تم ہدایت کی راہ پہ چلو۔ دیکھیں جیسے کہیں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی اچھا بچہ ہو، وہ اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہو، جبکہ دوسرے جو اچھا نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ بجائے اس کے کہ وہ اچھا کام کر کے ان کے مقابلے میں آ جائیں، ایسا بھی تو کر سکتے تھے، لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے وہ بچے جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو خراب کرتے ہیں۔ یہ فتنے باز مائنڈ ہوتے ہیں نا، تو یہاں بھی وہی بات چل رہی ہے کہ وہ یہ گوارا بھی نہیں کر سکتے کہ تم ہدایت کی راہ پہ چلو۔ اب وہ کیا کریں گے؟ اب وہ طرح طرح کے شبہات آپ کے مائنڈ میں ڈالیں گے، قسم قسم کے اعتراضات اور بے شمار یا گوناگوں وسوسوں سے تمہیں بھی اپنے دین سے برگشتہ کرنے کی، پھیرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ دیکھیں وہ بات کب قرآن کریم نازل ہوا، آج تک یہ صادق نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی سچائی کی بڑی دلیل ہے۔ فرمایا خبردار ان کے جال میں پھنس کر اللہ کے دین قیم کی، اللہ کے سچے دین کی رسی چھوڑ نہیں دینا۔ آج بھی دیکھیں کتنے گم کردہ لوگ ہیں نا ایسے جو گمراہ لوگ ہیں، متاع ایمان لوٹنے کے لیے اپنی کوششیں صرف کر رہے ہیں، پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے، فتنوں اور سازشوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سیلاب اسلامی اقدار کو بحال لے جانے کے لیے بڑا چلا آ رہا ہے نا ایسی بات۔ کاش ہم قرآن کریم کی اس تنبیہ پر کان دھریں اور ہوشیار رہیں۔ یاد رکھیں کہ چور نہیں بلکہ وہ مالک قابل ملامت ہوتا ہے جو اپنی قیمتی سامان کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کے جو شان نزول بیان کیے وہ بھی سن لیتے ہیں کہ چند یہود کے علماء تھے جن میں ابن سوریہ اور کعب بن اسد وغیرہ بھی ان کے جو اکابرین تھے وہ شامل تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ آؤ چلیں، کدھر؟ رسول اللہ کے پاس۔ اب انہوں نے ایک ہیلا جو بڑا ہی ظالم تھا انہوں نے بنایا کہ کسی ہیلے سے اپنے دین سے انہیں پھیر دیں۔ فَإِنَّمَا هُوَ بشر، آخر وہ بشر ہی تو ہیں، دھوکہ دینا کون سی مشکل کام ہے۔ چلو ایسے یہ دیکھیں ان کی سوچ تھی، یہ بشر کی سوچ جو ہے یہ یہود کی سوچ تھی جس کی وجہ سے وہ ایمان بھی حاصل نہ کر سکے، خود بھی ایمان نہیں لائے اور دوسروں کو بھی خراب کیا۔ تو بشر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جیسے نہیں۔ پہلے ایک مثال سے سمجھاتی ہوں پھر آگے اس بات کو لے کے چلیں گے۔ یہ دیکھیے عام بشر، سب عام ہی ہے نا ہم لوگ، اگر ہم میں سے کوئی ایک اچھی پوسٹ والا ہو جاتا ہے، کوئی صدر ہو، وزیر ہو، یا کوئی مان لیں کہ کوئی پولیس والا ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی گاڑی کے آگے مثلا گاڑی کھڑی کر دیتا ہے کوئی ریڑھی والا، یا کوئی گاڑی کھڑی ہو جاتی، وہ آ کے ساروں کو کہتے ہیں پلیز سائڈ پہ کر دیں، پلیز سائڈ پہ کر دیں، بھلے مار کٹائی کرے لیکن خود مار کھائے گا، کوئی نہیں بات سنے گا۔ اب اگر وہی ایک عام شخص جاتا ہے گھر سے ڈریس اپ اپنی جو پولیس کی ہوتی ہے وہ کر کے آتا ہے اپنے عہدے کی، تو کیا اسے کہنا پڑے گا نہیں کہ دور سے وہ اشارہ کر کے شش کرے گا تو لوگ سائڈ پہ کر دیں گے، ہے نا ایسی بات۔ اگر عام بندہ بھی اپنے عہدے سے ہٹ کے بات کرے تو اس کی بات نہیں مانی جاتی۔ تو دیکھیں افضل البشر اگر ان کو اپنے جیسا کہیں گے، وہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، وہ گلیوں میں چلتے تھے، تو کیا دلوں میں وہ محبت آئے گی؟ اگر یہی بات کہیں کہ ہاں وہ بشر تھے،
ایسے بشر تھے جن کا کوئی سایہ نہیں تھا، ایسے بشر تھے کہ جن کے جسم سے کبھی بدبو نہیں آتی تھی بلکہ لوگ خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ آپ ذرا اپنا ایمان چیک کیجئے۔ چلیں جی، جہاں سے بات کو ہم نے مثال کے لیے یہ چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اب ان یہود علماء نے کہا کہ انسان ہی تو ہے، بشر ہی تو ہے، دھوکہ دینا کون سا مشکل کام ہے۔ بڑے سوچ و بچار سے ایک منصوبہ تجویز کیا، ظالم منصوبہ، اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے احبار ہیں، یعنی علماء ہیں، اور اگر آپ کا دین قبول کر لیں تو سب یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے بعض لوگوں کے ساتھ کچھ تنازع ہے، اور ہم اس کے تصفیہ کے لیے، اس کے فیصلے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اگر آپ نے اس کا فیصلہ ہمارے حق میں کیا تو ہم سب بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور ہمارے اسلام لانے سے سارے یہودی وہ بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ بڑی خطرناک چال تھی یہ سازش، بڑی خطرناک تھی۔ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ کسی کے اسلام قبول کرنے سے جو مسرت، جو خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی۔ اصل میں وہ عقل کے اندھے سمجھ رہے تھے کہ بشر ہی تو ہے، ہمارے جال میں پھنس جائے گا، لیکن حقائق عالم کو بے حجاب دیکھنے والا، اسرار کائنات کے رخ سے ہر نقاب الٹ دینے والا، دین اسلام کا سچا داعی یہ بھلا رشوت کب قبول کر سکتا تھا؟ مانا انہیں خوشی ہوتی تھی، لیکن یہ تو رشوت تھی نا۔ اور جس کی فراست نور خدا بندی سے روشن تھی، ان سے محبوب کریم سے ان کی چال کیوں کر مخفی رہ سکتی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوگی۔ اصل میں وہ بیچارے ساری امت اسی غلط فہمی کا شکار ہے کہ یہ بھی ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح ہی انسان ہے۔ ان کی نگاہیں مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتوں کو نہ دیکھ سکیں، آفتاب مصطفی کو جلوہ سامانیوں کو نہ پا سکیں۔ تو یاد رکھیں، اگر آج بھی کوئی شخص توحید کی آڑ لے کے شان رسالت کی عظمتوں کا انکار کرنے والا سیم یہی الفاظ دہراتے ہوئے سنائی دے تو پھر آپ خود فیصلہ کیجیے۔ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ یہودی ذہنیت سے مسلمان دھوکہ کیوں کہیں گے، اور کیسے ہم قبول کر سکتے ہیں ان کی باتوں کو؟ ہے نا حسرت کی بات، ہے نا افسوس کا مقام۔ تو آپ بھی ذرا ہوشیار رہیے، اللہ آپ کو تنبیہ کر رہے۔ جنہوں نے توحید رسول اللہ سے سیکھی ہے نا، ان کے لیے سب کچھ رسول اللہ ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو لمحہ لمحہ تذکرہ مصطفیٰ کرتے تھے، پسینے کے قدردان تھے، وہ خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے تھے، وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اتنے مؤدب لوگ تھے۔ آپ بھی ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، کیا رسول اللہ کا تذکرہ ہو تو من میں ٹھنڈ پڑتی ہے کیا گھٹن؟ اگر ٹھنڈ پڑتی ہے تو آپ اصل توحید والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اصل توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ آیت 50 کے اندر اس کا شان نزول پہلے جان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں گئے تو آپ جانتے ہیں بنی نذیر اور بنی قریظہ، وہاں دو قبائل تھے، ان کا آپس میں جھگڑا ہی رہتا تھا۔ جب رسول اللہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہ لوگ اپنا مقدمہ رسول اللہ کی خدمت میں لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنی قریظہ نے کہا بنی نذیر ہمارے بھائی ہیں، ہم وہ ایک نسل سے ہیں، ایک دین رکھتے ہیں، ایک کتاب توراۃ کو مانتے ہیں، لیکن اگر بنی نذیر ہم میں سے کسی کو قتل کریں تو وہ اس کے خون بہا میں ہمیں 70 وسق، وسق کہتے ہیں ایک بڑا سا وزن ہوتا ہے، ایک پیمانے کا نام، کھجوریں دیتے ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی ان کے کسی آدمی کو قتل کرے تو ہم سے اس کے خون بہا میں 140 لیتے ہیں وسق۔ وہ پہلے والوں جو ہیں وہ 70
اور یہ کیا ہے ڈفرنس ہو گیا نا 140. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے آپ فیصلہ فرما دیں. تو محبوب نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں کہ دونوں قبائل کے افراد کا خون برابر ہے, کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں. تو اس پر بنی نذیر کو تو بڑا دکھ ہوا, برہم ہوئے, کہنے لگے کہ ہم تو یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے, آپ ہمارے دشمن ہیں, آپ ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں. تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, فرمایا کہ کیا جاہلیت کی گمراہی اور ظلم کا حکم چاہتے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے, اور اللہ کے حکم سے بڑھ کر کس کا حکم اچھا ہو سکتا ہے. پھر محبوب کریم نے, آپ جانتے ہیں کہ بعد میں جب ان لوگوں کی بار بار فرمائش کے باوجود ان کو اپنی اصلاح کی توفیق اللہ نے نہ دی تو ان کو پھر سزائیں بھی ملی. مدینہ پاک سے ان کو جلا وطن بھی کر دیا گیا, کہیں کو قتل ہو گئی, کوئی جزیہ دینے پہ مجبور ہو گئے, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو یعنی حق سمجھنا ہی شاید نہیں چاہتے تھے. نہ اللہ, نہ اللہ کے رسول, نہ حق سزائیں نہیں دیتے. لیکن جیسے ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے لیکن بار بار تنگ کرے تو کش کے تھپڑ بھی تو مارتی ہے نا. اللہ اس کے رسول ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب سے پیار کرنے والا بنا دے. ان لوگوں میں شامل فرمائے جو رسول اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں, زبانی بھی اور عملی بھی. دعاؤں کی درخواست رہے گی.